السلام علیکم دوستو ایک برطانوی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ ایران میں ایک اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ پاسداران انقلاب میں ہیں۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی بحری فورس میں 20,000 اہلکار بھی ہیں۔ اس گروہ کے اہلکار ابنائے حرمز میں مسلح گشت کرتے رہتی ہیں۔ یہاں سن 2019 میں غیر ملکی پرچم بردار ٹینکرز کے ساتھ ان کی کئی محاذ آرائیاں بھی ہوئیں۔ پاسداران انقلاب ایک اور رضاکار گروہ پسیج کو بھی کنٹرول کرتا ہے جس نے ملک میں اندرونی مخالفت کو دبانے میں مدد کی تھی۔ اس گروہ میں ہزاروں افراد کو متحرک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاسداران انقلاب کی بنیاد 40 سال پہلے رکھی گئی اور اب یہ اپنے آپ میں ایک بڑی فوجی، سیاسی اور اقتصادی طاقت بن چکے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس عام فوج کے مقابلے میں کم اہلکار ہیں، تاہم اسے ملک میں طاقتور ترین فوجی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ قدس فورسز جس کی قیادت جنرل سلیمانی کرتے تھے۔ دوستو آج سے 2 برس اور کچھ ماہ قبل یعنی 3 جنوری 2020 کو جنرل قاسم سلیمانی عراق میں ہونے والے ایک حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ ایران میں رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے بعد اگر کسی شخصیت کو طاقتور سمجھا جاتا تھا تو وہ جنرل قاسم سلیمانی ہی تھے۔ پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ کے طور پر سلیمانی مشرق وسطی میں اپنے ملک کی سرگرمیوں اور عزائم کے منصوبہ ساز، اور جب بات امن یا جنگ کی ہو تو ایران کے اصل وزیر خارجہ تھے۔ انہیں شام کے صدر بشار الاسد کی ملک میں باغیوں کے خلاف جنگ، عراق میں ایران نواز شیعہ ملائشیوں کے عروج، شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کے علاوہ اور بہت سی کارروائیوں کا معمار بھی سمجھا جاتا تھا۔ وہ عموماً شہرت کی چکا چوند سے دور رہنے والی شخصیت سمجھے جاتے تھے، تاہم حالیہ برسوں میں وہ کھل کر سامنے آئے جب انہیں ایران میں ان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کی بدولت شہرت اور عوامی مقبولیت ملی۔ وہ شخص جنہیں چند سال پہلے تک بہت سے ایرانی شہری راہ چلتے پہچان نہیں سکتے تھے، دستاویزی فلموں، ویڈیو گیمز، خبروں اور پاپ گیتوں کا موضوع بن گئے۔ عراق کے شیعہ ملائشیا جنگجوؤں کی جانب سے تیار کردہ ایک میوزک ویڈیو ایران میں بہت زیادہ پسند کی گئی، جس میں سپاہیوں کو دیوار پر جنرل سلیمانی کی تصویر سپرے سے پینٹ کرتے اور اس کے سامنے پریڈ کرتے دکھایا گیا، جبکہ ان مناظر کے پس پردہ جذباتی موسیقی شامل کی گئی تھی۔ ساتھ ہی جنرل سلیمانی کا ایران کے خارجہ امور میں کردار مزید ابھر کر سامنے آیا۔ وہ اب فون لائن کی دوسری طرف پائے جانے والے ایک چھپی ہوئی شخصیت نہیں تھے۔ 2013 میں CIA کے سابق اہلکار جان میگوئر نے امریکی جریدے دی نیو یارک کو بتایا تھا کہ سلیمانی مشرق وسطی میں سب سے زیادہ طاقتور کرندے تھے۔ ایک انٹرویو میں عراق میں سابق امریکی سفیر رائن کروکر نے بھی کہا تھا کہ جنرل سلیمانی کا بغداد مذاکرات میں اہم کردار تھا۔ رائن کروکر کے مطابق انہوں نے جنرل سلیمانی کے اثر و رسوخ افغانستان میں بھی محسوس کیا تھا جب وہ بطور امریکی سفیر افغانستان میں تعینات تھے۔ قاسم سلیمانی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے واجبی سی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی، لیکن پاسداران انقلاب میں شمولیت کے بعد وہ تیزی سے اہمیت اختیار کرتے گئے۔ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی ایران عراق جنگ میں جلد ہی وہ ترقی کرتے کرتے سینئر کمانڈر بن گئے۔ 1998 میں قدس فورس کے کمانڈر بننے کے بعد سلیمانی نے بیرون ملک خفیہ کارروائیوں کے ذریعے مشرق وسطی میں ایران کے اثر میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اتحادی گروہوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی اور ایران سے وفادار ملیشیاؤں کا ایک نیٹ ورک تیار کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے کیریئر کے دوران قاسم سلیمانی لبنان میں حزب اللہ اور فلسطینی علاقوں میں حماس کے بھی مددگار رہے۔ 2003 میں عراق پر امریکی جارحیت کے بعد انہوں نے وہاں سرگرم گروپوں کی امریکی اڈوں اور مفادات کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں رہنمائی بھی کی۔ انہیں اس بات کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے شام کے صدر بشار الاسد کو ان کے خلاف 2011 میں شروع ہونے والی مسلح مزاحمتی تاریخ سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بھی بنا کر دی۔ ایران کی اس مدد اور روسی فضائی مدد نے ہی بشار الاسد کو باغی فوج کے خلاف جنگ میں پاسا پلٹنے میں مدد کی۔ قاسم سلیمانی کو خود کئی بار ایسے ایرانی افراد کے سفر آخرت میں شریک دیکھا گیا جو شام اور عراق میں مارے گئے تھے۔ اپریل 2019 میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے قاسم سلیمانی کی قدس فورس اور ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دیا
اور الزام لگایا کہ قدس فورس لبنان کی حزب اللہ اور فلسطین اسلامک جہاد سمیت ایسے گروہوں کی مشرق وسطی میں مدد کے لیے ایران کا بنیادی ڈھانچہ ہے جنہیں امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا ہے، اور یہ فورس انہیں مالی مدد، تربیت، ہتھیار اور آلات فراہم کرتی ہے۔ اپنے بیان میں امریکی محکمہ دفاع نے قاسم سلیمانی کا نام لے کر کہا کہ وہ عراق اور پورے خطے میں امریکی سفارتی عملے اور امریکی فوجیوں پر حملے کے منصوبے بنانے میں سرگرم رہے ہیں۔ ایران کے مخالف اسرائیل اور سعودی عرب کی فضائی قوت کے مقابلے میں اس کی فضائیہ نسبتاً کمزور ہے، مگر ایران کی میزائل کی صلاحیت اس کی فوجی طاقت کا مرکزی جز ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی میزائل قوت مشرق وسطی میں سب سے بڑی ہے، اور یہ بنیادی طور پر مختصر اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران خلائی ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہا ہے تاکہ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل تیار کر سکے، مگر رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ تھنک ٹینک کے مطابق 2015 میں دیگر ممالک کے ساتھ نیوکلیئر معاہدے کے بعد ایران نے اپنے لانگ رینج میزائل پروگرام پر کام روک دیا تھا، مگر رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاہدے کے حوالے سے موجودہ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس نے یہ پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہو۔ مگر چاہے جو بھی ہو، سعودی عرب اور خلیج میں کئی اہداف ایران کے موجودہ مختصر اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی رینج میں ہوں گے، جبکہ ممکنہ طور پر اسرائیل میں بھی اہداف ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ سال مئی میں امریکہ نے ایران کے ساتھ تناؤ میں اضافے کے بعد مشرق وسطی میں پیٹریاٹ اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کیا تھا تاکہ بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور جدید طیاروں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ سال ہر سال سے عائد پابندیوں کے باوجود ایران ڈرون صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ عراق میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں 2016 سے ایرانی ڈرون استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روس کے مطابق ایران شام میں اڈوں سے کنٹرول کیے جانے والے مسلح ڈرون بھی اسرائیلی فضائی حدود میں داخل کر چکا ہے۔ جون 2019 میں ایران نے ایک امریکی جاسوس ڈرون کو ابنائے حرمز کے اوپر ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا دعویٰ کرتے ہوئے مار گرایا تھا۔ دفاعی اور سفارتی نامہ نگار جوناتھن مارکس کہتے ہیں کہ ایران کے ڈرون پروگرام کا ایک اور رخ یہ بھی ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادیوں کو اپنی ڈرون ٹیکنالوجی فروخت یا منتقل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سن 2019 میں ڈرون اور میزائل حملوں نے سعودی عرب کی دو اہم تیل تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ اور سعودی عرب دونوں ہی نے حملوں کا الزام ایران پر عائد کیا، مگر تہران نے اس کی تردید کرتے ہوئے یمنی باغیوں کے ایک اعتراف کی جانب اشارہ کیا۔ سن 2010 میں ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر ایک بڑے حملے کے بعد ایران نے اپنی سائبر صلاحیتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ مانا جاتا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے پاس اپنی سائبر کمانڈ ہے جو کمرشل اور عسکری جاسوسی پر کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ 2019 میں ایک امریکی ملٹری رپورٹ کے مطابق ایران نے دنیا بھر میں ایروسپیس کمپنیوں، دفاعی کنٹریکٹرز، توانائی اور قدرتی وسائل کی کمپنیوں اور ٹیلی کام فرمز کو سائبر جاسوسی کے لیے نشانہ بنایا۔ مائکروسافٹ نے 2019 میں کہا تھا کہ ایران میں موجود اور ایرانی حکومت سے منسلک ایک ہیکر گروہ نے امریکی صدارتی مہم کو نشانہ بنایا اور امریکی حکام کے اکاؤنٹس میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ دوست امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔